السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا تھا۔ ہم نے نیک اعمال کے ذریعے سے اس کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور رمضان کی آخری رات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس رات میں ہم سب کو رمضان میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے۔ جیسے ہم نے نمازیں پڑھی، تلاوت کی، تراویح ادا کی اور اعتکاف کیا، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ فطر ادا کیا، اور اسی طرح سے غرباء و مساکین کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کی، ایثار و خدمت کا مظاہرہ فرمایا۔ شفقت اور خدمت سے ہم نے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح سے روزے میں آنے والی تکالیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ ان سارے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آخری رات کو متعین فرمایا ہے، اور اپنے نبی کی زبانی اس بات کی اطلاع دی ہے کہ یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام والی رات ہے، اجرت والی رات ہے۔ چنانچہ رمضان کے ذریعے سے امت پر جو اللہ نے احسانات اور انعامات فرمائے ہیں ان کو گناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ قِيلَ يَا رسول اللہ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں، بزار اور بیہقی نے، اور اسی طرح سے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں نقل فرمائی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ سنا کہ آخری رات میں گناہوں کی معافی ہو رہی ہے تو انہیں یہ لگا کہ کہیں یہ شب مغفرت، شب قدر تو نہیں ہے، چنانچہ فوراً پوچھ لیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ شب مغفرت، شب قدر تو نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ مزدور کو اس کا کام ختم ہونے کے بعد اجرت دے دی جاتی ہے۔ اس بات کو ارشاد فرما کر اللہ کے نبی نے اشارہ فرما دیا کہ لیلۃ الجائزہ اور مغفرت والی جو رات ہے وہ شب قدر والی رات نہیں ہے۔ شب قدر کی تو مستقل فضیلتیں ہیں، اور یہ رات شب قدر نہیں بلکہ شب مغفرت ہے۔ چنانچہ اس رات میں اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ حاضر ہو کر اپنے لیے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کی ترغیب اس حدیث میں دی گئی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو اللہ مغفرت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک طرف ہم اس رات کو چاند رات کا نام دے کر غفلت کے شکار رہیں گے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اسی طرح رمضان کی یہ آخری رات جو کہ عید الفطر کی رات ہے، اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے والوں کو ایک بڑا فائدہ حدیث کی روشنی میں یہ حاصل ہوگا کہ فتنہ و فساد کے دور میں اور خدا کی نافرمانی والے حالات میں، جب کہ سارے کے سارے دل مردہ ہو جائیں گے اور اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جائے گی اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا شوق ختم ہو جائے گا، تو ایسے سنگین حالات میں بھی 2 عیدوں کی رات کو جاگنے والوں کے لیے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ان کا دل ان حالات میں مردہ نہیں ہوگا بلکہ ان کا دل زندہ ہوگا، اور ان دلوں میں اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ موجود ہوگا، اور وہ نیک اعمال میں بدستور لگے رہیں گے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اور امام منذری نے الترغیب والترہیب میں نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو 2 عیدوں کی راتوں کو اللہ کے سامنے ثواب کی نیت سے کھڑا ہوگا اور عبادت میں مشغول ہوگا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ لوگ تو اللہ کی نافرمانی میں لگے رہیں، اور عیدین کی راتوں کو تھوڑا سا جاگ کر اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہیں گے۔ اسی طرح سے اس حدیث کی
تشریح میں بعض محدثین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے اس ہولناک ماحول میں جہاں ہر دل لرز رہا ہوگا، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کی ہیبت ہر ایک پر طاری ہوگی، ایسے میں بھی ان کے قلوب مردہ نہیں ہوں گے، زندہ ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرمائیں گے کہ جو عیدین کی رات کو جاگ کر گزارنے والے اور عبادت میں گزارنے والے ہوں گے۔ ایک اور آخری فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تمناؤں کا جو آخری کنارہ ہے اور انسان کی محنتیں اور انسان کے نیک اعمال کا جو مقصد ہے کہ جنت حاصل ہو جائے اور جنت کا داخلہ ہمیں مل جائے، جنت کا پروانہ ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی خوشخبری بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں جاگنے والوں کو دی ہے۔ چنانچہ 4 راتوں کا تذکرہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جن راتوں میں جاگنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان پر جنت واجب ہے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: من احیا اللیالی الاربع وجبت له الجنہ لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر۔ اس حدیث کو امام ذہبی نے اور امام منذری نے الترغیب والترہیب میں اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل فرمایا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو 4 راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ پہلی لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، دوسری لیلۃ العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، اور تیسری لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ سے پہلے والی رات، اور چوتھی لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر سے پہلے والی رات۔ ان 4 راتوں کو جاگنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے واجب ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ ان 3 احادیث کا خلاصہ یہ ہوا، عیدین کی راتوں میں جاگنے پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اور عیدین کی راتوں کو جاگنے پر اللہ کی جانب سے انعام ملتا ہے کہ ان لوگوں کے قلوب مردہ نہیں ہوتے جبکہ سارے کے سارے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اور تیسرا انعام اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ ان راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ کہ ان ساری فضیلتوں کو سامنے رکھ کر اب ہمیں اس رات کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور جہاں ہم نے 1 مہینہ محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال خیر کیے ہیں، وہیں تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس رات میں یا اس کے ایک حصے میں اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی اور اپنے کمزوریوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔